بھائی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ ایک سیگمنٹ کیا کرتے ہیں معلوم نامعلوم. کتنے ایڈوانٹیج لیتا ہے. نہیں میں رسپیکٹ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں بھی بہت رسپیکٹ یو آر مائی ایلڈر بردر. انکل میں بھی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. ظاہر ہے چھوٹے بھائیوں کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ وہ جو سیگمنٹ کرتے ہیں معلوم نامعلوم, کہ کوئی چیز ایسی جو ہمیں معلوم ہے, ہم جانتے ہیں, بظاہر معلوم ہے, اکثر وہ ہماری زندگی میں ڈسکس ہوتی ہے, مگر اس کی اصل میتھ کیا ہے, اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے, یا وہ اس کا اوریجن کیا ہے. اوریجن بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل اوریجن میں کہنے لگی تھی. اس سیگمنٹ کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی تھیلے میں سودا پڑا ہوا ہے؟ میرے پاس نہیں ہے, لیکن چند دن پہلے میں انٹرنیٹ پہ عربی اخبار البیان, اس میں ایک بڑی دلچسپ رپورٹ شائع ہوئی ہے. یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا ریڈ کارپٹ ویلکم کیا گیا, سرخ قالین بچھایا گیا, اس حوالے سے بڑی دلچسپ تاریخ بتائی گئی کہ سرخ قالین کیا بلا ہے, اس سے منسوب روایتیں کیا ہیں, یہ ریڈ کارپٹ کو کیوں عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے. بڑی اہم چیز ہے یہ, اکثر ہم سنتے رہتے ہیں. دوست مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ والا سیگمنٹ آپ بند نہ کیا کریں, کرتے رہا کریں, یہ بڑی بہترین چیز ہے ہمارے بچوں کو, ہمیں بڑا علم ملتا ہے اس سے. ریڈ کارپٹ جو ہے یہ اس رپورٹ کے مطابق ظاہر ہے بہت عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے. کسی کو اگر بہت زیادہ عزت اور توقیر سے نوازنا ہو, اس کا وارم ویلکم کرنا ہو, تو اس کے راستے میں سرخ قالین بچھایا جاتا ہے. عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ سرخ قالین کو غالباً گلاب کے پھولوں کی وجہ سے عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے, لیکن البیان کی اس رپورٹ کے مطابق وہ یہ جو سرخ کارپٹ کی روایت ہے اس کے تانے بانے قدیم جو یونانی تاریخ ہے اس سے ملایا گیا ہے اس رپورٹ میں. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قدیم یونان میں سرخ رنگ کو دیوتاؤں کے ساتھ محبت اور عقیدت کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا تھا, سرخ رنگ کو. اور کہتے ہیں کہ 458 قبل مسیح میں ایک یونانی بادشاہ تھا ارغوس, وہ ایک بہت بڑا کوئی جنگی مارکا جیت کر جب واپس آیا تو اس کی ملکہ نے اس کے راستے میں اس کا استقبال کرنے کے لیے اس کی واپسی پر سرخ قالین بچھوائے تھے. صحیح. اب جب شادی ہوئی ہوگی اب جب ارغوس صاحب وہاں پر تشریف لائے تو انہوں نے اس کارپٹ پہ پاؤں رکھنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تو ہمارے دیوتاؤں کا رنگ ہے, میں اس پر اپنے پاؤں کیسے رکھ سکتا ہوں. اچھا, تو ملکہ نے بڑا زبردست جواب دیا تھا. ملکہ نے کہا کہ سرکار آپ ہی تو میرے دیوتا ہیں, تو آپ ہی کے لیے تو میں نے یہ سرخ قالین بچھایا ہے. تو مجھ پر اللہ جھوٹ نہ بلائے تو یہ کوئی شادی سے 2-3 دن بعد کئی واقعہ ہو سکتا ہے, ہفتہ کو تو ایسی گفتگو ہوتی ہے. واہ واہ. اچھا سنو تو صحیح, پھر اس ملکہ کی محبت کیا رنگ لائی, یہ اس سے زیادہ دلچسپ بات ہے. اچھا کیا ایک اور روایت یہ ہے کہ اسی ملکہ نے ارغوس کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے قتل کروا دیا تھا, اور کچھ عرصے کے لیے اب اس کے اقتدار پر قبضہ بھی کر لیا تھا. اور یہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب اصل میں ارغوس نے بھی کوئی دیوتاؤں کے ساتھ محبت اور عقیدت کی وجہ سے پاؤں رکھنے سے انکار نہیں کیا تھا, بلکہ اس کو کچھ شک گزر گیا تھا, اس کو شک پڑ گیا تھا کہ گڑبڑ ہے, دال میں کچھ کالا ہے. پھر شادی کو کافی دیر ہو گئی ہوگی جو اس کو شک پڑا ہے کہ 4-5واں سال جا رہا ہے شادی کو, پھر اتنی عزت اور توقیر دس از. تو ملکہ نے جب اپنے ساتھیوں سمیت ارغوس کو اسی کارپٹ پہ قتل کروا کے, تو جب وہ زخمی حالت میں وہاں گرا پڑا تھا تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا بادشاہ زخمی ہے, اور اس کا جو خون ہے وہ سرخ رنگ کی وجہ سے یعنی بہتا ہوا اور وہاں پہ جذب ہوتا رہا کارپٹ میں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. پتہ اس وقت چلا جب اس کا کام ختم ہو چکا تھا. یعنی یہ ریڈ کارپٹ عزت کے ساتھ ساتھ ایک سانیہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں, لیکن بہرحال اس کے بعد سے لے کر آج تک کی اگر تم تاریخ اٹھا کے دیکھو تو نہ صرف یہ کہ سرکاری ضیافتوں میں, سرکاری تقریبات میں ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے عزت اور توقیر کی علامت سمجھ کر, اس کے علاوہ مطلب پروازوں میں دیکھ لو,
जो फर्स्ट क्लास केबिन होता है उसमें सुर्ख कारपेट बिछाया जाता है। हाँ हाँ, वीवीआईपी लोगों के लिए रेड कारपेट होता है। बिल्कुल, आप देखें ना, शादी ब्याह में दुल्हन से ज्यादा हम तो कोई नहीं होता ना, नहीं, वो भी रेड पहनती है। न्यूज़ से तो ज्यादा कोई अहम नहीं होता। वो भी रेड पहन के आती है। हाँ जी, रेड पहन के आती है, और 4, 5, 7, 8 हफ्ते तक रेड पहने रखती है। बड़ी इज्जत मिलती है। शादी के शुरू में तो दोनों ऐसे फिर रहे होते हैं जैसे अल्लाह ने बड़ी रहमत कर दी है। शुरू में एक बंदे की शादी हुई ना बेचारे की, तो वो उसकी जो बीवी थी वो बड़ी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। कोई साल को बाद उसने कहा अपने खामन को कि बात सुने, जब हमारी नई शादी हुई थी तो मैं आपके सामने खाना पका के रखती थी, तो आप ज्यादा खाना मुझे ही खिलाते थे, अब खुद तो बहुत कम खाते थे, अब आप सारा खुद ही खा लेते हैं, मुझे खिलाते ही नहीं है। अजीजी जी, ये देखो यार, मैं तुम्हें किसी की बात सुना रहा हूं। अच्छा, मैं भी किसी की समझ के सुन रहा हूँ। अच्छा, उसने कहा कि शादी के शुरू में सारा खाना मुझे खिला देते थे, आप खुद खाते हो। वो खामद आगे से कहता कि शुरू में तुम्हें खाना पकाना आता नहीं था। मैं तो मोहब्बत का मारा नहीं तुम्हें खिला रहा था, अब खाना तुम्हें पकाना आ गया, टेस्टी, अब मैं खुद खाऊं या तुम्हें खिलाऊं। यार मेरी बात सुनो, अपने किस्से तमाम मियाँ बीवियों पर मुंतबिक ना कर दिया करो, लोगों में बहुत मोहब्बत भी होती है। हाँ, जिनमें मोहब्बत होती है और जो बेचारे अपनी बीवी पर रोब भी रखते हैं, उनके सामने मैं ऐसी बातें करता भी नहीं। तुम्हारे सामने तो इसलिए करता हूँ कि तुम अपने पेटी भाई हो, तुम्हारी भी जरा दिल जोई हो जाती है, डोइयों पे टकोर हो जाती है ऐसी बातें सुन। हर वक्त रोना ही रोता रहता है अपने। तुम भी को बात करने वाली करो ना। उसकी बीवी ने रेड कारपेट बिछाया उसके लिए, पता नहीं कौन सी बीवी थी, किस मिट्टी की वो बनी हुई थी जिसने खामद के लिए रेड कारपेट डाला है। हम तो जब भी गए हैं बीवी ने बोरी डाल के ही मारा। मैं बताऊं कि सुर्ख कारपेट से सिर्फ कोई अच्छी रिवायात ही मंसूब नहीं है, इसी तरह की जो तुम कह रहे हो तशद्दुद और खून की भी बहुत सारी रिवायात मंसूब की जाती हैं रेड कारपेट से। ये जब जार निकोलस दोम था, उसकी बीवी को दुनिया भर से सुर्ख कालीन जमा करने का बहुत शौक था। और उसने निकोलस दोम, जार कहते हैं ना, रशियन शहनशाह जो थे, उनके लिए जार का टाइटल बोला जाता था ना। तो जो जार निकोलस दोम था, उसके दौर में उसकी बीवी को बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन जब अवाम में शऊर जागा और इनकलाब का तबल बजा, तो पूरे लाखों की तादाद में जो वहां के मजदूर, मेहनतकश और गरीब लोग थे, वो अपने कीचड़ से लथपथ और बिल्कुल गंदे मंदे जूते लेके उन्हीं कारपेट्स को ये कह के दानिस्ता तौर पर गंदा करते रहे और सुर्ख कालीनों को गारे की शक्ल देते रहे, ये कह के कि इन सुर्ख कालीनों से हमें अपने सुर्ख खून की बू आती है, बास आती है। रेड को वैसे भी खतरे की अलामत समझा जाता है ना सर? खतरे की अलामत भी है सुर्ख रंग। जी, एक सुर्ख रंग और एक कैमल कलर, जिस रंग की डोई होती है, ये दोनों ही खतरे की निशानियां। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।